سورہ نساء آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو پھر اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعوداً بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے لیٹے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم کو اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر پوری نماز پڑھ لو دستور کے مطابق۔ اِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، ہے وہ مومنوں پر، کتاباً فرض، موقوتاً وقت کی پابندی کے ساتھ۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور سست مت پڑو دشمن کے تعاقب میں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو درد پہنچتا ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو درد ان کو بھی ہوتا ہے، کما تعلمون، جس طرح کہ تم درد محسوس کرتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو امید بھی رکھتے ہو اللہ سے، مَا لَا يَرْجُونَ، جو وہ لوگ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، حکیماً حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز، جو سفر کے اندر نماز ہے، اس کا دستور بیان کیا گیا، حکم بیان کیا کہ اگر آدمی سفر میں ہوگا تو 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتوں میں تبدیل کر لے گا، اور اگر خوف کی حالت ہو، دشمن کا خوف ہو، کسی درندے کا خوف ہے، کوئی خوف کی کیفیت ہو، تو ایسی صورت میں نماز کو چل پھر کے سینہ قبلہ سے رخ تبدیل بھی ہو جائے تو بھی کوئی بات نہیں، چلنے پھرنے سے بھی اور سینہ پھر جانے سے بھی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ صلاۃ خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جب نماز ادا کر چکیں گے تو اس کے بعد کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو نا، سفر کی نماز ہو یا پھر خوف کی نماز ہو، نماز ادا کر چکو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو پھر اللہ کو یاد کرو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ مطلب ذکر اللہ کے لیے نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کسی کیفیت کی پابندی ہے، حالت کی بھی کوئی پابندی نہیں، کھڑے کھڑے ہو، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت ہے کہ فلانے وقت میں ذکر کرنا ہے اور فلانے میں نہیں کرنا، 24 گھنٹے جب وقت ملے اسی وقت کرو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اس کے لیے طہارت کی کوئی شرط نہیں کہ آدمی باوضو ہوگا تو پڑھے، قرآن مجید بھی ہاتھ لگائے بغیر زبانی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں طہارت کی کوئی شرط نہیں۔ قرآن مجید بیٹھ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیٹے لیٹے بھی پڑھا جا سکتا ہے،
کھڑے حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر، الا یہ کہ آدمی جنبی حالت میں ہو پھر تلاوت نہیں کر سکتا، حالت جنابت میں ہو یعنی غسل فرض ہوا ہو تو ایسی صورت میں آدمی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر غسل نہیں بلکہ بے وضو ہے تو ایسی صورت میں ہر آن ہر گھڑی یہ ذکر کر سکتا ہے۔ تو فرمایا چاہے خوف کی حالت میں بھی ہونا، جیسی کیسی بھی حالت ہو، اس ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ مطلب نماز کے بعد کوئی اللہ کی یاد بھی ہونی چاہیے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، البتہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے جو کلمات ہیں، چاہے استغفار کے کلمات ہوں، اللہ کی حمد پر مشتمل کلمات ہوں، وہ ضرور آدمی کو اپنے وظائف میں شامل رکھنے چاہیے۔ ہر نماز کے بعد، نماز پڑھ چکو اس کے بعد یہ کر لو۔ فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم کو اطمینان ہو جائے، یعنی وہ سفر ختم ہو گیا، آپ حالت اقامت میں آگے، وہ خوف ختم ہو گیا، آپ امن کی حالت میں آگے، تو پھر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز پوری پڑھو، دستور کے مطابق پڑھو۔ پہلے تم کو اجازت دی تھی 2 کو ختم کر کے 2 پڑھو، سنتیں بھی مت پڑھو، اب یہ ہے کہ جب سفر ختم ہو گیا ہے تو اب پوری 4 پڑھو اور ساتھ میں سنتوں کو بھی ادا کرو۔ اور خوف کی حالت میں جو آنے جانے چلنے پھرنے کی اجازت دی، سینہ بے شک پھر جائے اس کی اجازت تھی، اب جب امن کی حالت ہو جائے، اطمینان کی کیفیت ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ پوری کی پوری نماز پڑھو اور دستور کے مطابق پڑھو۔ اب تمام شرائط تمہارے اوپر لاگو رہیں گی، کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، نیچے جگہ بھی پاک ہو، قبلے کی طرف متوجہ بھی ہوں، یہ ساری کی ساری شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے اوپر ایک پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، پابندی وقت کے ساتھ لازم ہے، یعنی کہ نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے فرض نماز کے لیے۔ اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 دن آ کر کے نماز پڑھائی تھی، اور پہلے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن آ کر کے آخر وقت میں نماز پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ ان 2 وقتوں میں اور ان 2 وقتوں کے جو درمیان وقت ہے یہ آپ کے لیے نماز کا وقت مقرر ہے۔ چنانچہ صبح کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہ پورا کا پورا وقت اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے کہ فجر کی نماز اس وقت میں، البتہ اس میں اگر تاخیر کر لی جائے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ تکثیر جماعت کا باعث بن جائے گی، زیادہ لوگ جمع ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاجر، کہ صبح کی نماز کو ذرا سفیدی میں جا کر کے پڑھا کرو کیونکہ اجر کے لحاظ سے یہ بڑی عظیم ہے۔ اور ظہر کی نماز کا وقت جو ہے یہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ یعنی زوال کے بعد سے لے کر پھر ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو جائے تب تک رہتا ہے، ہر چیز کا سایہ۔ اب یہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل، اس کے ایک ہموار زمین کے اوپر اگر آپ لکڑی گاڑ دیں نا تو جو بالکل جب اوپر سورج بالکل اوپر آتا ہے، زوال کا عین وقت ہوتا ہے، اس وقت صرف اور صرف چھوٹی سی ایک اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ سایہ بالکل چھوٹا سا، اس کو فی الزوال کہتے ہیں، اصلی سایہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جب سورج ادھر کو ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ بڑھنا شروع، اب وہ جتنی وہ ہے وہ چیز ہے وہ لاٹھی ہے جو بھی، اس جتنا اگر سایہ ہو جائے تب تک یہ ظہر کا وقت برقرار رہتا ہے۔ البتہ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب وہ 2 مثل ہو جائے تب تک ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر 2 مثل تک بھی آدمی کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ادا پڑھ لینی چاہیے، قضا کی نیت نہ کرے۔ پھر اس کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ عصر کا وقت جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تب تک یہ برقرار رہتا ہے، غروب آفتاب تک یہ عصر کا وقت ہے۔ اور پھر مغرب کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک،
شفق کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو وہ سرخی جو افق پر ظاہر ہوتی ہے وہ جب چھپ جائے تو یہ ہے شفق، غائب ہو گئی، اور بعضوں نے اس کو کہا کہ اس کے بعد جو سفیدی آتی ہے نا وہ بھی غائب ہو جائے، اور اسی لحاظ سے وقت بھی لکھا جاتا ہے کہ شفق وہ جو سفیدی بھی اس لحاظ سے تقریباً 1.25 گھنٹہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ سرخی غائب ہو جائے تو وہ تقریباً 25 سیگمنٹ ہوتے ہیں، بندے کو اسی میں پڑھ لینی چاہیے، اس کے اندر نماز مغرب کی پڑھ لینی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ نماز مغرب میں جلدی کرتی رہے گی، نماز مغرب میں جلدی کرتی رہے گی تب تک میری امت خیر پر رہے گی۔ پھر شفق کے غائب ہونے سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی اس وقت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ آپ نماز ادا ہی پڑھیں گے، قضا نہیں کریں گے۔ البتہ پہلے ثلث تک نماز کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے، بس اتنا مؤخر کہ رات کے 3 حصے ہو جائیں اور 3 حصوں میں سے پہلے حصے تک مؤخر کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کے بعد آدھی رات تک پڑھنا یہ جائز ہے، اور اس کے بعد پڑھنا یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، البتہ ہے یہ وقت عشاء کا ہی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل، کہ میں اگر مجھے امت پر اندیشہ نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں ان کو ضرور حکم دیتا کہ یہ عشاء کی نماز کو ثلث اللیل تک کیا کر لیں، مؤخر کر لیں۔ ہم اس کو پہلے وقت میں ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک مشقت سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم چونکہ دیا نہیں، اس لیے بہرحال اگر کسی کو ہو تو وہ عشاء کو ثلث اللیل تک مؤخر کر لے، یہ مستحب وقت ہے۔ بہرحال یہ تمام کے تمام اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر نماز کو پڑھنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ نماز مقررہ اوقات میں مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے۔ اور پھر آخری آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہی مضمون جو جہاد کا مضمون تھا اسی ضمن میں آپ کو بتلایا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑے درد پہنچے، تکلیف پہنچی، اور پھر اس کے بعد باوجود بھی کفار جب بھاگنے لگے تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان کا کیا کرو، تعاقب کرو۔ فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، قوم سے مراد دشمنوں کے تعاقب میں غفلت مت کرو، سستی مت دکھاؤ، سست مت پڑو، بلکہ پیچھے لگ جاؤ۔ باقی رہ گئے کہ جو تمہیں زخم ہوئے ہیں، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں درد پہنچا ہے تو فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی تو درد ہوا ہے، جیسے تم گوشت پوست کے انسان ہو، تمہیں درد ہوتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو درد ہوتا ہے، تیر لگے درد ہوتا ہے، تو ان کو بھی تو ہوتا ہے، جس طرح تمہیں ہوتا ہے اس طرح درد ان کو بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ کتنی تعجب والی بات ہے کہ اہل حق ہونے کے باوجود بھی درد کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ وہ شیطانی قوت اور شیطانی نظام کو نافذ کرنے کے لیے لڑ رہے، سامنے بھی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا کی خاطر اور چند روزہ فائدے کی خاطر وہ تکلیف اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو مسلمان کو اور اہل ایمان کو کہ جن کے سامنے تو صرف اور صرف دنیاوی فائدے نہیں بلکہ اخروی درجات بھی سامنے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ چیزیں کی امید رکھتے ہو جو یہ لوگ نہیں رکھتے، کہ اگر غازی بن کر کے لوٹے تو مال غنیمت، اور اگر شہید ہو کر کے آئے تو ایسی صورت میں آخرت کے بلند درجات۔ یہ تو کفار کے ذہن میں بھی نہیں، وہ تو اس کی امید نہیں رکھتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مسئلہ پر ڈٹ گئے تھے اور بادشاہ وقت کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ خلق قرآن کا مسئلہ تھا کہ قرآن ان فرمایا کرتے تھے قرآن اللہ کی کلام ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، اس پر زوال نہیں آ سکتا، ایسے ہی قرآن مجید بھی کیا ہے، قدیم ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس مسئلے پر حضرت جو ہے وہ جیل میں چلے گئے، اکثر نے ساتھ چھوڑ دیا، تو پھر ایک ڈاکو کے لیے دعا عام طور پر کیا کرتے تھے۔ تو بیٹے نے پوچھا، لوگوں نے کہا یہ مشہور زمانہ ڈاکو ہے، آپ اس کو کیوں دعا دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب مجھے جیل سے کوڑے مارنے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے نا، تو راستے میں یہ ملا تو اس نے مجھے کہا احمد بن حنبل میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، اور اتنے عرصے سے ڈاکے مار رہا ہوں، اور میری پیٹھ پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوڑا نہ لگاؤ، میں نے اس باطل کے لیے کوڑے برداشت کیے ہیں اور اپنا یہ باطل کام چھوڑا نہیں۔
تو احمد بن حنبل تو حق کے لیے جا رہا ہے تو کہیں پھسل نہ جانا۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ کافر لوگ جو شیطانی نظام کو نافذ کرنے کے لیے لڑ رہے، اگر وہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، ان کو درد ہوتا ہے، تو تم بھی کیا کرو؟ برداشت کرو۔ ان وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، حکمت والی ذات ہے، ہر ایک کی نفسیات کو اور اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اور پھر حکمت پر مبنی جو ہے وہ احکامات جاری کرتا ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك